میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ ابھی تک آپ کو ہم نے جتنے تجزیے دیے ہیں یہاں پہ اور جتنی خبریں دی ہیں وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح ثابت کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کل کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہم پیچھے نہیں آگے جائیں گے، جبکہ ابھی پلان بی اور پلان سی باقی ہے۔ ہم اپنے مقصد کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو سے بتا چکا تھا کہ مولانا کا دھرنا 72 گھنٹوں سے زیادہ نہیں چلنا، اور اب کل کی مولانا کی تقریر سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دھرنے کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے۔ بس اب یہ طے کرنا ہے کہ مولانا اور اپوزیشن کیا کہہ کر اپنی فیس سیونگ کریں گے، اور اپوزیشن مولانا کو کیا سمجھائے گی کہ 4 سال کا کیسے انتظار کریں، کیونکہ جمہوریت میں اقتدار میں آنے اور جانے کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ اب سب کو 4-5 سال اوکھے سوکھے عمران خان کے ساتھ ہی گزارنے ہوں گے۔ آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان پسند ہو یا نہیں، چلنا تو انہی کے ساتھ پڑے گا۔ کوئی ہسپتال میں ہے، کوئی بیمار ہے۔ عمران خان کا تو فی الحال کوئی متبادل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کر کے اپنا حق استعمال کر لیا۔ معاملات مثبت اور پرامن انداز میں اب آگے بڑھ رہے ہیں، مگر جس طرح مولانا اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے حکومت کو گرانا چاہتے تھے، اب وہ تو ممکن نہیں۔ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے۔ اپوزیشن اور مولانا دونوں کو اپنا اپنا سیاسی نیریٹو اب بدلنا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب کچھ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ڈی چوک جائیں اور ملک میں ایک انارکی کی فضا ہو، فساد ہو جائے۔ ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ مولانا وہ زیرک سیاستدان ہے جس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میں اپنی گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں کہہ رہا تھا، مسلسل کہہ رہا تھا کہ مولانا سے زیادہ زیرک سیاستدان پاکستان میں شاید ہی کوئی ہو، اور انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ سمجھدار اور لچکدار سیاستدان ہے، کیونکہ انہوں نے تو مشرف اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی بھی پارٹی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑی ہونے کا تیار ہی نہیں تھی۔ موجودہ حکومت بھی مہنگائی اور معاشی حالات کی وجہ سے مشکل کا شکار تھی، اور عوام کی جانب سے روزگار میں کمی اور دیگر مسائل کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ ان حالات میں مولانا نے مارچ کی تیاری کی اور اپوزیشن کو ساتھ ملاتے ہوئے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈرز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ لبرلز بھی مولانا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بلکہ ساتھ نہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ لبرل بیچارے بھی مولانا کی وجہ سے ایسے ایکسپوز ہوئے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اپوزیشن جس نے اپنی تمام امیدیں اس مارچ سے باندھ لی تھیں، اور اسی شوق میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے بڑے بڑے نام مولانا کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اور تو اور بلاول بھی مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اپوزیشن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مولانا ان کے ساتھ کریں گے کیا، اور جب انہوں نے اپنی پٹاری کھولی اور وہ باتیں کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں، تو مولانا کی باغیانہ گفتگو سن کر تمام لیڈرز کنٹینر سے ایسے رفو چکر ہوئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ اگلے ہی دن مولانا نے وہ تقریر کی جسے سن کر تصادم کی تمنا کرنے والے حلقے انتہائی مایوس ہو گئے۔ اب اپوزیشن کو بھی سمجھ آئی کہ مولانا نے ان کے ساتھ کیا گیم کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اب مولانا کو ملنے کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ مشرف دور کی طرح ایک بار پھر مولانا کو اپوزیشن لیڈر کی کرسی دوبارہ دے دی جائے، کیونکہ خبریں جو آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف، مریم، شہباز، زرداری سب ایک بار پھر ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، اور جو پاور شو یا پرفارمنس مولانا فضل الرحمان دکھا چکے ہیں، اس کے بعد پوری اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، اور وہ سب کو کاٹ چکے ہیں۔ چودھری برادران بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جس میں آزادی مارچ کے معاملات اور ان کے سیاسی حل پر بات چیت ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس ملاقات کے بعد بریک تھرو ہو جائے گا۔ کل تقریر کے دوران مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے دھرنے سے تقریر کے دوران جہاں اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، اپنے مخالفین پر علامتی جملے اور فقرے بازی کی، ان کا نام لیے بغیر ان کی تنقید اور الزامات کے جواب دیے، وہیں انہوں نے شرکاء کی بہت بڑی تعداد سے اس بات کا بھی عہد لے لیا کہ وہ اپنے امیر کے حکم کی اطاعت کریں گے، جس کا شرکاء نے انتہائی گرم جوشی سے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نعروں کی گونج میں دیا۔
جتنی انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی تھی نکال دی۔ اب میرا مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک مفت مشورہ ہے کہ بہتر ہوگا مولانا فوج کے خلاف بننے والے تعصب دور کر کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں، ہر ایک کو سیاست میں نہیں گھسیٹیں، اور مولانا کو چاہیے کہ مارچ کو اب محفل میلاد میں تبدیل کر دیں، اور اس مبارک ماہ میں ہمیں ویسی انتشار سے بچنا چاہیے۔ سیاست میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ حکومت کا بھی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کی پاسداری کی، کہیں کوئی رکاوٹ، کوئی لاٹھی، کوئی ڈنڈا، کوئی گولی نہیں چلائی، الٹا مارچ اور دھرنے کے شرکاء کو بجلی اور پانی یہ سب مہیا کرتے رہے۔ اب باری مولانا کی ہے، کیونکہ نون لیگ تو معاملات طے کر کے سائڈ پہ ہو رہی ہے۔ آج مریم صفدر کی بیل ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں ہم کچھ اور خبر بھی سنیں، اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی مولانا کے اعلانات کے ساتھ چلنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو مولانا کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج پہ بالکل اکیلے رہ جائیں، فضل الرحمان کو جلد کچھ نہ کچھ حاصل کر کے گھر جانا چاہیے، کیونکہ جتنی آپ دیر کریں گے ہینس فورتھ اب نقصان آپ کا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی، آپ اس ڈیڈ لائن پہ کچھ نہیں کر سکے، آپ نے الٹیمیٹم دیا تھا، آپ الٹیمیٹم کا کچھ نہیں کر سکے، آپ نے استعفیٰ مانگا تھا، آپ استعفیٰ لینے سے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ نہیں ملے گا، تو اب نقصان بھی صرف آپ کا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔